انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور انسان کو جو دوسری مخلوقات سے شرف بخشا ہے، اس شرف بخشنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان صاحب عقل ہے۔ جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے، اور اسی عقل کے ذریعے انسان اپنے لیے اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے، حلال اور حرام میں پہچان بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین نے لکھا ہے کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک مقصد شریعت کا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ جیسے انسان کے شریعت کے مقاصد میں انسان کی ذمہ داری میں ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، اپنی نسل کی حفاظت کرے، تو اسی طرح انسان کی ذمہ داری میں ہے کہ انسان اپنی عقل کی بھی حفاظت کرے، چونکہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ کتنے شریعت کے مسائل ہیں، ان کا دار و مدار عقل کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے پیدا فرمایا ایک حصہ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں میں تقسیم کیا ہے، اور عقل کے 99 حصے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک حصہ ساری دنیا کے انسانوں پہ تقسیم کیا ہے۔ اسی عقل کے ذریعے آج دنیا ترقی کر رہی ہے۔ ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کے پرزے کس نے بنائے، اس کی اجزاء کس نے بنائے اور کس کے ذریعے بنائے؟ عقل کے ذریعے بنائے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عقل کی عطا فرمائی ہے، سمجھ کی عطا فرمائی ہے۔ اسی عقل کے ذریعے انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم زمین و آسمان کے بننے میں غور و فکر کرو۔ اب غور و فکر کس کے ذریعے ہوگا؟ عقل کے ذریعے ہوگا۔ اور کتنے شریعت کے مسائل عقل کے اوپر ان کی بنیاد رکھ دی گئی کہ جو عقل تمہاری فیصلہ کرے اس کے اوپر عمل کر لو۔ انسان ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں اسے کوئی قبلے کا بتانے والا نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ہو سکتا ہے انسان سفر میں ہو، جنگل میں ہو، کوئی رہنمائی کرنے والا ہی نہیں، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز چھوڑ دے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب قبلے کی طرف منہ کرنا بھی فرض ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے جو تجھے عقل عطا فرما رکھی ہے، اس کے ذریعے فیصلہ کر، غور و فکر کر، تدبر کر۔ جس طرف تیری عقل گواہی دے دے کہ اس طرف قبلہ ہے، وہ وہی قبلہ ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، تیری نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے ایسی نعمت انسان کو عطا فرمائی کہ اس کی بنیاد عقل کے اوپر ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی عقل کے خلاف فیصلہ کیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 4 بندے تھے ایک جگہ پہ۔ ایک بندے کی عقل کہتی ہے کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے، ایک کی عقل کہتی ہے مغرب کی طرف ہے، اور ایک کی کہتی ہے نہیں شمال کی طرف ہے، تو چوتھے کی کہتی ہے جنوب کی طرف ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرف اس کی عقل نے فیصلہ کیا ہے، اس نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو انسان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے
شریعت کے بنیادی مقاصد میں ماہرین کہتے ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے. اس کے ذریعے انسان بڑے سے بڑے اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہے، اور اسی عقل کے زائل ہونے سے انسان بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا جرم کر سکتا ہے. اس کا عمل دخل پیچھے عقل کے اندر ہوگا. تو اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے علم کے سمندر پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم کے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، سائنسدان اور ڈاکٹر اور انجینئر پیدا ہوتے ہیں. اور اسی عقل جب یہ زائل ہوتی ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عقل کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے انسان کو روک دیا گیا جس زیر کے ذریعے اس کی عقل پہ حملہ ہو سکتا ہے، اس کی عقل زائل ہو سکتی ہے، اس کی عقل ختم ہو سکتی ہے. سد باب کر دیا اللہ تعالیٰ نے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ابتدائے اسلام میں دو طرح کے گروہ تھے، کیونکہ ابتدائے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی. کچھ صحابہ اکرام تو ویسے ہی نفرت کرتے تھے، کچھ استعمال بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو نازل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمانا شروع کیا. کیوں حرام قرار دیا اللہ نے شراب کو؟ نشہ آور چیز کو کیوں حرام قرار دیا؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے. چاہے شراب ہو، چاہے شراب کو کوئی نام دے دیا جائے، جیسا آج کل لوگوں نے دے رکھا ہے. کوئی شربت کا نام دے رہا ہے، کوئی اور نام دے رہے ہیں، انگلش میں نام رکھ لیے گئے، ہے تو شراب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کے مختلف نام رکھ کر اسے استعمال کریں گے، اور وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ لوگ زمین میں دنسا دیے جائیں گے اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا، خنزیر اور بندر کی شکلوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شراب کو پینے کے لیے اس کے نام مختلف رکھے ہوں گے. کس لیے؟ حلال کرنے کے لیے. اور جو شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے وہ تو اس کا ایمان ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جس سے عقل پر حملہ ہو سکتا ہے اور عقل ختم ہو سکتی ہے. اس میں اہم کردار شراب کا ہوتا ہے یا شراب جیسی دوسری چیزوں کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت نازل فرمائی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کہ تم شراب سے، تم انگور سے اور کھجور سے نشہ آور چیزیں بناتے ہو. تم وَتَتَّخِذُونَ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ نے تمہیں رزق حسن عطا فرمایا. تو پہلی دل کے اندر تھوڑی سی نفرت پیدا کرنے کے لیے رزق حسنہ سے مقابلہ کروایا گیا. پھر اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے یہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نفع سے زیادہ بڑا یہ گناہ ہے کہ تم اپنی زندگی سے شراب کو بھی نکالو اور تم اپنی زندگی سے جوئے کو بھی نکالو. کتنی ہماری نوجوان نسل ان نشہ آور چیزوں کے ذریعے برباد ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے. تو جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کی حرمت کو ہمارے لیے مزید واضح فرما دے، مزید واضح فرما دے. تو شافی اور وافی حکم نازل فرما دے
اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تیسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی تھی، اس میں یہ حکم دیا تھا کہ شراب گناہ کی چیز ہے، تمہیں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کا نفع نہیں ہے، یہ نفع مند نہیں ہے تمہارے لیے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے تم شراب یا نشہ آور چیز استعمال نہیں کر سکتے، لہذا شراب پینے سے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی چوتھے نمبر پہ کہ جس میں بالکلیہ قطعی طور پر ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور تیروں کے ذریعے تم جوا کھیلتے ہو، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، بڑے گندے عمل ہے، فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تم شراب سے بچو گے، جب تم نشہ آور چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالو گے، جب سگریٹوں میں بھر بھر کے نشہ آور چیز کو چھوڑ دو گے اور جوئے کے عملوں کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت سے آگے والی آیت میں اس کے نقصانات بیان فرمائے کہ اگر تم نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے ہو، نشہ کے اندر مبتلا ہوتے ہو، اس کا نقصان یہ ہوگا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اندر دشمنی اور بغض اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو آپس میں توڑ دیا جائے، ان میں بغض اور نفرت اور جدائی پیدا کر دی جائے۔ تو شراب کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے دل آپس میں ٹوٹ جائیں گے، تمہارے دلوں میں بغض اور نفرت بھر دی جائے گی، شیطان یہی چاہتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب پینے والے سے ایمان کا نور ختم ہو جانے کی وجہ سے اسے اللہ کے ذکر سے روک دیا جاتا ہے۔ شراب پینے سے تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے، اور شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے روکنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اتنا گندا عمل ہے کہ تمہیں شراب کی وجہ سے تمہیں شیطان نماز سے دور کر دے گا، اللہ کے ذکر سے بھی دور کرے گا، اور نماز جیسی عظیم و شان عبادت بھی تم سے چھین لے گا۔ اتنی سخت وعید نازل ہونے کے بعد ایمان والو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت عمر کہنے لگے، یا اللہ ہم آپ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہوتے ہیں، ہم اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے، ہر اس نشہ آور چیز کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، وَاحْذَرُوا، ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں چھوڑو گے، میرے رسول کے ذمے تو واضح بات کا پہنچا دینا ہے، میرے نبی نے تم تک میرے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ تم ان گندے کاموں میں مبتلا نہ ہونا، وگرنہ بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے۔ اور اس شراب کو برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے، برائیوں کی جڑ ہے۔ جب عقل زائل ہوتی ہے، دنیا کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ دنیا میں بڑے بڑے جو جرم ہو رہے ہیں، امریکہ کے کسی ادارے نے اس رپورٹ کو شائع کیا کہ دنیا کے اندر جو بدکاری ہو رہی ہے اور جو قتل کا جرم ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے فساد کے جو جرم ہو رہے ہیں، ان میں مین کردار شراب کو ہے۔
کہ جو زیادہ جرم کرنے والے وہ لوگ پائے گئے جنہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، جنہوں نے شراب پی ہوئی تھی، وہ قتل کے جرم میں پائے گئے، وہ بدکاری کے جرم میں زیادہ وہ ملوث پائے گئے۔ معلوم ہوا کہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس عمل سے اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، ماں بہن میں تمیز نہیں کر سکتا، شراب پینے والا حلال حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا، اپنے لیے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مدمن الخمر، شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا جب شراب پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، اس سے ایمان کا نور اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے۔ فرمایا جب شراب استعمال کرتا ہے، اس سے ایمان ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے جسم سے کپڑوں کو اتارنے کے بعد کپڑے دور کر دیے جاتے ہیں۔ آج ایک والدین کے لیے لمحہ فکری ہے جن کی اولادیں نشے میں مبتلا ہو رہی ہیں، اور شراب نوجوان نسل چھپ چھپ کر اس گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، جبکہ قرآن اور حدیث میں کتنی سخت وعیدیں اور جوئے کا کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ نوجوان مسلمان کو پتہ ہی نہیں، ایسی ایسی مارکیٹ میں چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ شریعت کی روشنی میں حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ نوجوان کھیلنے جاتے ہیں، وہاں جا کے جوا لگاتے ہیں، کوئی میچ کھیلتی ہے وہاں جوا لگتا ہے، کوئی گیم کھیلتے ہیں وہاں جوا لگتا ہے۔ بازار کے اندر ایسی لاٹریاں اور ایسی سکیمیں، انعامی سکیمیں آ چکی ہیں جو ساری کی ساری جوئے پر مبنی ہیں، ان کی بنیاد حقیقت میں جوا ہے کہ پیسے سارے اکٹھے کرتے ہیں، وہ انعام ایک کو نکلتا ہے۔ انعامی بانٹ کیوں حرام ہے؟ جوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو اپنی زندگی سے شراب کو بھی نکالو اور جوئے کو بھی نکالو، اس لیے کہ رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطان کے عمل ہیں، اور اس گندے عمل کے ذریعے تمہاری عقل زائل ہو جائے گی۔ ایک پارسا شخص، حدیث میں واقعہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا انسان تھا، نیک تھا، کسی عورت نے اسے گمراہ کرنے کے لیے کسی بہانے سے اپنے گھر میں بلایا، تو اس نے کہا اب تم میری قید میں آ چکے ہو، اب تم 3 کام کرو گے تو تمہاری جان چھوڑ سکتی ہے، جب بدکاری کرو گے، یا بچہ میرے سامنے ہے اس کو قتل کرو گے، یا شراب پڑی ہوئی اس کو پیو گے۔ تو اس نے کہا یہ 2 کام تو، قتل کرنا اور بدکاری کرنا تو بڑا گناہ ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب کو استعمال کر لیا، شراب استعمال ہوئی، عقل زائل ہو گئی، بچے کو قتل بھی کر دیا اور بدکاری بھی کر لی۔ اللہ نے عقل اتنی بڑی نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کسی نبی کو نہ بھیجتا اپنے تعارف اور اپنی پہچان کے لیے، کوئی نبی نہ آتا، انسان پر واجب تھا کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ پر ایمان لے کر آتا، اپنی عقل کو استعمال کرتا، اس کائنات میں غور کرتا، زمین میں غور کرتا، آسمان میں غور کرتا، کائنات کی بنی ہوئی چیزوں میں غور کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرتا اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور فیصلہ کر کے اللہ پر ایمان لے کے آتا کہ میں اس پر ایمان لے کے آتا ہوں جس نے اس کائنات کو حسن دیا ہے، اس کائنات کو خوبصورتی دی ہے، جس نے آسمان کو بلندی دی ہے، جس نے زمین کو پھیلایا ہے، جس نے پانی کو بنایا ہے، جس نے پہاڑوں کو زمین پہ نصب کیا ہے، میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں، یا اپنی عقل سے ایمان لے کر آتا۔ اللہ ایک نبی نہ بھیجتا اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، تو ہر اس چیز سے ایمان والے کو روکا گیا ہے جس سے عقل خراب ہو سکتی ہے، عقل زائل ہو سکتی ہے،
عقل پر حملہ ہو سکتا ہے. جو شراب نہیں پیتا تو وہ سگریٹوں میں بھر بھر کے نشے والی چیزیں استعمال کر رہا ہے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا نوجوان. پتہ نہیں کتنی چیزیں، مجھے تو نام ہی نہیں آتے کہ کتنی چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. اسکول اور بڑے بڑے کالجوں میں باقاعدہ اس کی دعوت چل رہی ہے. ہمارے طلبہ اور طالبات اس عظیم گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی معاشرت بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ ان مسلمانوں پہ کے حال پہ رحم فرمائے جو ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم ممالک میں آباد ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہاں تجارت کرتے ہیں اور ان کی تجارت میں شراب شامل ہوتی ہے. کتنے مسلمان کہتے شراب کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا، ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا، اور ساری حرام کی کمائی حاصل کر کے خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ایک شراب کا قطرہ پانی کے ایک بڑے تالاب میں ڈال دیا جائے اور اس پانی سے گارا بنایا جائے، اس گارے سے مسجد بنائی جائے، میں اس مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. حضرت علی کا فرمان ہے اس قدر غلیظ اور مبغوض چیز ہے. آج تو اللہ معاف کرے شراب کے پیسے سے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. تمیز ختم ہو گئی کہ آنے والا پیسہ اللہ کے گھر کے اوپر لگایا جا رہا ہے، یہ حلال کا رہا ہے یا حرام کا رہا ہے. اگرچہ زیادہ قریدنے کی ضرورت نہیں، ایک بندے کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کا کاروبار ہی شراب کا ہے، اس کی کمائی سود پر مبنی ہے، تو ذمہ داری ہے ذمہ دار لوگوں کی کہ اس پیسے کو اللہ کے گھر کے اوپر استعمال نہ کرے. اور مسلمان کے لیے لمحہ فکری ہے جو شراب بیچنے کا، بنانے کا، اٹھانے کا کاروبار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے شراب بنانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب اٹھا کے لے جانے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آج ہمارے سٹور، ہمارے مسلمان بھائیوں کے، ان کے سٹوروں کے اوپر شراب رکھی ہوئی ہے. کوئی خفیہ طریقے سے بیچ رہا ہے، کوئی اعلانیہ بیچ رہا ہے، کوئی شراب کو شربت کا نام دے رہا ہے، کوئی واٹر کا نام دے رہا ہے، کوئی فلاں چیز کا نام دے رہا ہے. حقیقت میں شراب ہے. جس چیز سے انسان کی عقل کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے وہ شریعت نے حرام قرار دے دی ہے، وہ شیطانی عمل قرار دے دیا ہے کہ انسان اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا جو انسان کی عقل کو زائل کر دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو معاشرے کے اندر پھیلائیں جہاں تک ممکن ہو سکے. ہمیں پتہ ہے ہم اس نوجوان نسل کو اس برائی سے بچا لیں، اس گناہ سے بچا لیں، کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو شراب اور جوا تم پر حرام ہے، اس لیے کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہیں. جب تم ان عملوں سے بچو گے لعلکم تفلحون، اللہ اس کی برکت سے تمہیں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے اور تمام نشہ آور چیزیں آج کا نوجوان چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.